یا نبی سلام علیک. توبہ ہو، ترک گناہ ہو، ترک معاصی ہو، اور اس کی طرف آدمی عبادت کی طرف چل پڑے. ایک ہے عبادت کرنا، یہ اضافی قدم ہے. میں بات کر رہا ہوں کہ عبادت سے بڑا قدم ہے ترک گناہ. عبادت کرنا آسان ہے. عبادت تو سارا دن بہت سے لوگ کرتے ہیں. میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں، ایسی عورتیں دیکھی ہیں، ایسی عورتیں بھی دیکھی ہیں کہ عبادت میں بہت کم لوگ ان کا مقابلہ کرنے والے ہوں گے. عبادت میں بہت کم لوگ ان کا مقابلہ کرنے والے ہوں گے، مگر بدقسمتی جب عبادت سے فارغ ہوئی، مل بیٹھی تو کسی نہ کسی کی غیبت شروع کر دی. اس پر گفتگو کر، اس کی غیبت کر، اس کی کمزوری بیان کر، اس کا نقص کر، اس کے خلاف چغلی کر، وہ ساری عبادت آگ میں گئی، برباد ہو جاتی. اب بات کو سمجھ گیا نا؟ عبادت کرنا آسان ہے، ترک گناہ چھوڑنا مشکل ہے. اس بات کو، اس جملے کو بھی پلے باندھ لیں، گھر میں جا کے لکھ لیں چند جملے جو بتائے ہیں میں نے. عبادت کرنا آسان ہے، زندگی میں گناہ ترک کر دینا مشکل ہے. یہ بڑی عبادت ہے. گناہ کا ترک کرنا یہ اللہ کی بڑی بندگی ہے. بندہ وہ ہے جو خدا کی نافرمانی چھوڑ دے، جو مالک کی نافرمانی چھوڑ دے، وہ بندہ ہے. یہ اصل قدم ہے. اس لیے آج کی رات سارا زور ترک ذنوب پہ دے. موضوع ہی میں نے ترک ذنوب چنا. تو میں نے آپ کو عرض کیا کہ جب آدمی گناہ ترک کر دیتا ہے تو اس کی اگلی برکت کیا ہے؟ اس کو اپنے من میں امن محسوس ہوتا ہے. اور جس کا من امن پا گیا اسے کوئی غم نہ رہا. یہ ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ پھر اولیاء اللہ کی علامت ہے. یہ گناہ ترک کر دینا کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے. یہ نہ سمجھے کہ بس یہ تو چھوٹی بات ہے تو پھر ولایت تو آگے کی بات. جس نے زندگی سے گناہ عصیاں ترک کر دیے وہ ولایت کی راہ پہ چڑھ گیا. عبادت اس کے نور کو بڑھاتی چلی جائے گی، اللہ کی قربت کو بڑھاتی چلی جائے گی. عبادت اس کے اجر کو بڑھاتی چلی جائے گی، اس کی منزلت کو، اس کے رتبوں کو بڑھاتی چلی جائے گی. ترک ذنوب پر جسے استقامت ہو گئی وہ اللہ کا ولی ہو گیا، اللہ کا دوست ہو گیا. جس نے زندگی سے اللہ کی نافرمانی نکال دی وہ اللہ کا دوست ہے. اسے اللہ کی محبت نصیب ہو گئی. اس کو اندر من میں امن مل جاتا ہے. کیا؟ اور جس کا من امن پا گیا اسے نہ کوئی خوف رہا نہ کوئی غم رہا. تو اس کو کہتے ہیں قلت الہم والغم والحزن لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اس کے خوف بھی چلے جاتے ہیں، اس کا غم بھی چلا جاتا ہے. وہ سکون کی وادی میں رہتا ہے اور امن کے سمندروں میں تیرتا ہے. امن کے سمندروں میں تیرتا ہے، سکون کی وادیوں میں سیر کرتا ہے، اور راحت کے باغوں سے پھل کھاتا ہے. راحت اور چین کے باغوں سے پھل کھاتا ہے. اور پھر اس کے بعد اس کی طبیعت کے اندر اللہ رب العزت اس کی عزت نفس دے دیتا ہے اس کو. یعنی وہ باغیرت ہو جاتا ہے، عزت نفس ہو جاتی ہے. وہ دنیا داروں لوگوں کے ہاتھوں سے بے عزت ہونے کا ڈر نہیں رہتا. یعنی وہ کسی بڑے سے ڈرتا نہیں، پھر وہ کسی سے ڈرتا نہیں، گھبراہٹ نہیں رہتی اسے گھبراہٹ نہیں رہتی. پھر وہ کسی کے آگے جھکتا نہیں ہے، کسی کی خوشامد نہیں کرتا، کسی کے در پہ سوالی نہیں بنتا. اس کی اپنی موج اپنے مولا سے قائم ہو جاتے ہیں. یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب